الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر وعن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابیکم ابراہیم قال اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا فیہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شعرۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی قابل احترام رفقاء محترم اور سامعین کرام، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور یہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر احسان ہے، کرم ہے اور فضل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کی رہنمائی کے لیے ہم پر یہ احسان بھی کیا کہ نبی مہربان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب مقدس دے کر ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنمائی کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس شعبے میں رہنمائی نہ ملتی ہو۔ تو اس کے بعد مجھے اور آپ کو اپنی زندگی اپنے نفس اپنے خواہش کے تابع کرنے کے بجائے اپنی زندگی کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور شریعت اسلامی کے تابع کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ہماری جو زندگی شریعت کے مطابق گزرے گی، ان احکامات کے مطابق گزرے گی، وہ لمحے وہ اوقات ہماری زندگی کے قیمتی اوقات اور قیمتی لمحات ہوں گے۔ لیکن اگر ہمارا کوئی کام ہاؤ بظاہر کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ اگر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے تو رب کے ہاں اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے۔ جس طرح آج کل کچھ احباب یہ کہتے ہیں کہ ہماری نیت اچھی ہے، آگے کام دیکھیں گے اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ رفقاء محترم، یہ نیت ہمارے دین میں تو بڑی اہمیت کے حامل ہے، لیکن جو ہم آگے کام کر رہے ہیں ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا کہ آیا وہ کام قرآن و سنت کے مطابق، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، طریقوں کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر وہ کام شریعت کے مطابق نہیں ہے تو آپ کی نیت جتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس کام کا اللہ کے ہاں کوئی بدلہ نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ مغرب کی نماز ادا کر رہا ہے اور مغرب کے 3 رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور پڑھنے کے دوران ارادہ کر لیتا ہے کہ میں 3 کے بجائے میں 4 رکعت پڑھ لیتا ہوں،
میں 5 پڑھ لیتا ہوں، میں 6 پڑھ لیتا ہوں، زیادہ رکھتے ہوں گی تو اللہ زیادہ خوش ہوگا، اور میرے پاس زیادہ پڑھ لیتا ہوں، وہ 4 5 6 کے بعد سلام پھیرتا ہے۔ اب وہ اس کی دیکھیں نیت بھی یہ ہے کہ رب راضی ہو، اب وہ زیادہ رکھتے بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس 6 7 رکعتوں پر اس کو اجر ملنے والا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ملنے والا؟ اس وجہ سے نہیں ملنے والا کہ مغرب کے لیے اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں کہ 3 رکعتیں ہیں۔ اب اگر آپ اپنی مرضی سے 4 5 جتنی ہی اچھی نیت کر کے پڑھیں، وہ رب کے ہاں قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم 3 ہے، 3 پڑھیں گے تو وہ اللہ کے ہاں قبولیت ہوں گے۔ تو یہ تمہید میں آپ حضرات کے سامنے اس لیے میں نے باندھی ہے کہ آج کی یہ جو مختصر نشست ہے، ہمارے احباب نے ایک مخصوص عنوان پر، یعنی قربانی کے احکامات اور مسائل پر اس نشست میں گفتگو کرنے کا مجھے حکم دیا ہے۔ گو کہ اس مختصر نشست میں اس موضوع کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ بنیادی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ قربانی، اس کے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضائل بیان کیے۔ فضائل کو سامنے رکھ کر کوئی بھی مسلمان قربانی دیتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے تو اللہ اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر یہ قربانی واجب ہے، اور وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، اور نصاب کا مطلب یہی ہے کہ جو نصاب زکوٰۃ کے لیے ہے یا صدقہ فطر کے لیے ہے۔ اب یعنی کہ ایک عاقل بالغ آزاد مسلمان مرد یا عورت ہو اور اس کے پاس 7.5 تولے سانہ 52 تولے چاندی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، یا ان دونوں چیزوں کی قیمت ملا کر اس رقم کے برابر جو 7.5 تولے سانے کی ہے اس کے برابر ہے تو پھر بھی وہ صاحب نصاب ہے، یا اپنی ضروریات زندگی سے زائد اتنی چیزیں موجود ہیں کہ جن کی قیمت اس رقم کے برابر ہے، پھر بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہے، یا اس کی مقدار میں اس کے پاس سامان تجارت ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اس پر قربانی واجب ہے، اور وہ قربانی کے دن قربانی کرے گا۔ اس میں ایک خاص بات اور چھوٹی سی بات وہ ذہن نشین کر لیں، خود بھی سن لیں، دوسرے احباب تک بھی یہ پہنچائیں کہ جو زکوٰۃ کا نصاب کرنا ضروری ہے، جبکہ یہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے یہ ہے کہ آپ اگر عید کے 3 دن، عید الاضحیٰ کے 3 دن، ان میں کسی بھی وقت آپ اگر صاحب نصاب ہو جاتے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے، آپ کو قربانی کرنی ہے۔ اب اس دن کے لیے آج کل جس طرح سوشل میڈیا پر اور کچھ دوست احباب اس طرح کی خبریں شیئر کرتے ہیں، کہتے بھی ہیں، ڈسکس کرتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں، غربت بہت زیادہ ہے، بہت سارے لوگ ضرورت مند مستحق ہیں، لہٰذا قربانی کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ان ضرورت مند لوگوں کو دے دیا جائے۔ اس حوالے سے بہت سارے لوگ ان باتوں سے متاثر بھی ہوئے ہیں، لیکن میں یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی اگر واجب ہے تو وہ قربانی دینی پڑے گی۔ جو ضرورت مند اور مستحق لوگوں کو آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو وہ پورا سال آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس وقت بھی قربانی کے علاوہ ان کو صدقہ و خیرات کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ جب ہے اس کو قربانی دینی پڑے گی، اس لیے کہ یہ قربانی واجب ہے صاحب نصاب پر، اور واجب اس لیے ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو ہجرت کے بعد کوئی سال ایسا نہیں ہے کہ جس سال نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کی ہو۔ کسی ایک سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں چھوڑی۔ یہ قربانی کے واجب ہونے کی سب سے بڑی دلیل، اور واجب ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے بڑی سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں کہ قربانی واجب ہونے کے باوجود جو شخص قربانی نہیں دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ عید پڑھنے کے لیے بھی نہ آئے۔
جبکہ جو آدمی قربانی دیتا ہے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں، اس کے لیے بہت سارے اجر و ثواب کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لہٰذا جس شخص پر جو صاحب نصاب ہے وہ قربانی والے دن قربانی کرے گا۔ اب اس میں قربانی کے بعد بڑی اہم چیز وہ نیت ہے۔ ہر شخص کو اپنی نیت بالکل صاف رکھنی چاہیے اور اس نیت سے قربانی دے، اس نیت سے خون بہائے کہ سنت کی ادائیگی ہو اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ سبحانہ و تعالی کی خوشنودی ہو۔ اس لیے کہ ہم جو بھی کام کریں، ہمیں تو یہ فرمایا گیا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، یہی قربانی، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ اور جب آدمی اس نیت سے قربانی کرتا ہے کہ وہ رب ہم سے راضی ہو، تو پھر جس جانور کو قربان کرتا ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس جانور کو اس کے خون کے ساتھ، اس کے کھروں کے ساتھ، اس کے سینگوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اور وہ آدمی اور جہنم کے درمیان میں آڑ بن جاتا ہے۔ اور پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس نیت کے ساتھ کہ رب راضی ہو، اس نیت کے ساتھ خون بہاتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ یہ میں سنت ابراہیمی ادا کر رہا ہوں، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ جانور ذبح ہوتا ہے، اس کا خون گرتا ہے، تو زمین پر پڑنے سے پہلے پہلے اللہ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے نیت یہ ہو کہ رب راضی ہو، دکھلاوا نیت نہ ہو، جس طرح آج کل ہوتا ہے کہ کوئی جانور لیتے ہیں، بیل لیتے ہیں، پھر ان کو لے کر لوگ گلیوں میں گھومتے ہیں کہ لوگ دیکھیں کہ میں نے کتنے بڑے بڑے جانور خریدے ہیں قربانی کے لیے۔ تو اپنی نیتوں کو صاف کریں۔ اور اس نیت کا ایک اور مرحلے پہ بڑی اہمیت ہے، جیسا کہ آج کل لوگ اجتماعی قربانیاں کرتے ہیں، اور اجتماعی قربانی میں جو بڑا جانور ہے اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، اور یہ احکامات ہیں کہ ان 7 حصے جو شریک ہیں لوگ، ان سب کی نیت قربانی ہو۔ ان میں سے اگر ایک شخص کی نیت بھی خراب ہے، دکھلاوے کی ہے یا گوشت کھانے کی ہے، تو اس سے باقی افراد کی قربانی بھی متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے ہر آدمی یہ سوچے کہ میری اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو میں کتنا بدبخت اور ہوں کہ میری وجہ سے باقیوں کی قربانی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ لہذا اپنی نیتوں کو صاف کریں کہ یہ قربانیاں اپنے اللہ کی رضا کے لیے ہوں، ہم اس قربانی کے ذریعے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ توحید تو یہ ہے، خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اس سے آگے والا مرحلہ یہ ہے کہ اس نیت کے ساتھ جب آدمی جانور کو خریدنے کے لیے جاتا ہے تو پھر اس میں بھی کچھ ہم کوتاہیاں کر لیتے ہیں، کچھ ہم جلد بازی کر لیتے ہیں، حالانکہ وہاں بھی شریعت کے احکامات موجود ہیں کہ جانور دیکھ کے خریدیں۔ اگر بکرا ہے، بیڑ ہے، دمبا ہے، وہ کم از کم اس کی عمر 1 سال ہو۔ جو بیل ہے، جو گائے ہے، اس کی عمر 2 سال ہو۔ جو اونٹ ہے اس کی عمر 5 سال ہو۔ ہم بعض اوقات جلدی میں خریدتے ہیں، ان باتوں کا خیال نہیں کرتے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جانور وہ کسی کوئی عیب نہ ہو، عیب سے وہ پاک ہو۔ اور عیب تو بہت ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہیں، وہ دیکھ بھی لیجئے، لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کانا کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا لنگڑا کہ جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، ایسا بیمار کہ جس کی بیماری ظاہر ہو، اور ایسا بوڑھا کہ جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، وہ عیبدار جانور ہے۔ اور فقہا نے ان ساری چیزوں کو اس فکرے میں بیان کر دیا کہ کسی بھی کوئی بھی جانور جو اپنی منفعت اور اپنے جمال کو کھو لے تو وہ عیبدار جانور ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو ان چیزوں کا بھی خصوصی خیال رکھا جائے۔ بکرے کے لیے اس کے ضمن میں یہ یاد رکھیں کہ وہ اگر 6 ماہ کا بھی ہے لیکن وہ موٹا تازہ ہے یا وہ فربا اس طرح ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے، اس کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے۔ لیکن بیل گائے کو 2 سال اور اس سے بڑے جانور یعنی اونٹ کو 5 سال
ये कम से कम ये मुद्दत है, इससे बड़ी उम्र के कुर्बानी दी जा सकती है। अब जानवर ख़रीदने के बाद हमारा आगे वाला मरहला होता है उसको ज़बह करना, उसका गोश्त बनाना। उसके लिए हम कसाई का एहतमाम करते हैं, और कसाई का एहतमाम करते हुए हमारे अक्सर कसाईयों का ये मुतालबा होता है कि मैं अपनी उजरत के साथ साथ जानवर का चमड़ा भी लूँगा, उसकी रस्सी भी वो कब्ज़े में ले लेता है। तो इस ज़िमन में अच्छी तरह याद रखें कि जिस कसाई का एहतमाम करें उस कसाई को के साथ पहले उजरत तय करें और अलग उजरत तय करें। जो जानवर का है वो आप ज़ाती इस्तेमाल तो कर सकते हैं, बना सकते हैं या दीगर इस तरह की, लेकिन वो उजरत के तौर पर कसाई को नहीं दे सकते। अगर वो उजरत के तौर पर कसाई को देंगे तो इससे कुर्बानी मुतासर होगी। उसको फ़रोख्त करके उसकी पैसे को आप सदका व खैरात कर सकते हैं। फिर इससे आगे वाला मरहला ये है कि उसको ज़बह करने के बाद उसके गोश्त को कैसे तकसीम किया जाए। जो बकरा है उसमें तो एक हिस्सा होता है, लेकिन जो गाय है, बैल है, ऊँट है, उसमें चूँकि 7 हिस्से होते हैं, तो अगर 7 अलग अलग लोगों की ज़ाहिर कुर्बानी होती है तो उनको बड़ी अच्छी तरह को 7 हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। कोई कमी बेशी किसी के हिस्से में न हो, बराबर उसको तकसीम करना पड़ेगा। और जब किसी आदमी के हिस्से में एक हिस्सा जब उसके हिस्से में आता है, फिर उसको तकसीम का तरीका यह है कि उसको 3 हिस्से करें। एक हिस्से को अपने लिए रख लें, एक हिस्से को अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर लें, और उस एक हिस्से को मुस्तहिकीन में तकसीम कर लें। ये सबसे अहसन तरीक़ा है। लेकिन अगर उस सारे को भी आप घर में रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। उस सारे सबको तकसीम भी कर सकते हैं। और इन हालात में बेहतर यही है कि एक हिस्सा बेहतर और मुनासिब यही होगा कि एक हिस्सा रख कर बाकी हिस्सों को तकसीम कर दिया जाए। क्योंकि हमने देखते हैं कि बहुत सारे लोग कुर्बानी के बाद गोश्त को अपने फ्रिज में रख लेते हैं, और ज़्यादातर वो लोग होते हैं कि जो साल भर कहीं न कहीं गोश्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साल भर उनको गोश्त नसीब नहीं होता, उनको गोश्त नहीं मिलता। तो ये कितना अजीब बात होगी कि मेरा घर वो गोश्त से भरा हुआ हो और मेरे पड़ोस में साल भर किसी ने गोश्त देखा तक ना हो। तो बेहतर यही है कि उसके 2 हिस्सों को तकसीम कर लें, अगर हो सके तो सारा तकसीम कर लें। और फिर इस कुर्बानी में आप याद रखें कि आप पर कुर्बानी वाजिब है, और अगर आप एक कुर्बानी देकर एक और भी कुर्बानी देना चाहें तो दे सकते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुर्बानी अपनी तरफ से दिया करते थे और एक कुर्बानी सारी उम्मत की तरफ से दिया करते थे। तो आप और भी कुर्बानी दे सकते हैं। आप नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी कुर्बानी दे सकते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर साल 2 कुर्बानियाँ देते थे। पूछा कि अली तू 2 कुर्बानियों क्यों देता है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं एक कुर्बानी अपनी तरफ से देता हूँ, एक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से देता हूँ। तो इन सारी छोटी छोटी बातों को आप इस मरहले पर याद रखें और इसका एहतमाम करें। इनमें कोई कमी बेशी न हो, और इन सारी चीज़ों को रब ताला के लिए हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी के लिए हो कि वो अल्लाह मुझसे कुर्बानी के अमल को मामूली ना समझें। ये अल्लाह के हाँ बड़ी अहमियत के हामिल है। ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि सहाबा अलैहिम अजमाइन ने नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह ये कुर्बानी क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, यह आपके वालिद आपके बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, मा लना फ़ीहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के नबी इसमें हमारे लिए क्या है? फरमाया लिकुल्लि शअरतिन हसना, कि जानवर के हर बाल के बदले में अल्लाह। सहाबा इकराम रज़वानुल्लाहि अजमाइन को ताज्जुब हुआ कि ये जो दुम्बा है इसके जिस्म पर ऊन ज़्यादा है, तो क्या उसके हर बाल के बदले में भी नेकी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ उसके हर बाल के बदले में भी नेकी है। रफ़क़ाए मोहतरम सामईन किराम, आपको वो मंज़र यकीनन आप अहले इल्म लोग भी हैं और सुनते भी हैं कि क़यामत के दिन वो मंज़र जब एक शख्स उसको सिर्फ़ एक नेकी की ज़रूरत होगी और उस एक नेकी को हासिल करने के लिए वो वालिद के पास भी जाएगा,
وہ دوست احباب کے پاس بھی جائے گا, وہ بہن بھائیوں کے بھی پاس بھی جائے گا, لیکن کوئی آدمی اس کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہاں تک کہ اپنی والدہ کے پاس جائے گا, وہ اپنی ماں کے پاس جائے گا, وہ ماں جو اپنے زندگی کی ساری چیزیں اپنے اولاد کے لیے قربان کر دیتی ہے, اپنے آرام کو اس لیے دیتی ہے, ساری اپنے اولاد کی مصیبت کو اپنے سر میں لینے کے لیے تیار ہے. وہ ماں اس لمحے انسان اپنی ماں سے ایک نیکی مانگے گا تو اس وقت ماں بھی ایک نیکی دینے سے انکار کر لے گی. تو آج جب اس یوں تھوک کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے نیکیوں کے ذرائع, ان مرحلوں سے ہم اگر فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر ہم کتنے کم بدبخت ہوں گے, ہمارے لیے کتنی افسوسناک یہ بات ہے. تو اس قربانی کے موقع پر قربانی دیں, جن لوگوں پر واجب ہے وہ ہر صورت قربانی دیں, اور ان چھوٹے چھوٹے احکامات کا خصوصی خیال رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. اس عمل کو ہمیں یوں ادا کرنے کی توفیق دے کہ ہمارے دل میں صرف یہی ہو کہ وہ رب ہم سے راضی ہو جائے, ہمیں اس اللہ کی رضا مل جائے, ہمیں اس اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.